شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 15 کا آج آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی کھلی میں تھے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت ہے، کیونکہ خدائے قدوس نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا، اور ہر نعمت ایسی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر دو مگر ایسی نعمت نہ بن سکے۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ ہر نعمت الہی کا یہی حال ہے۔ پھر جسم میں بے شمار بال اور ہر بال میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت ایسی کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، لیکن قرآن مجید میں ان نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر تو فرمایا مگر اس طریقہ سے احسان جتا کر ذکر نہ فرمایا کہ مسلمانوں تم کو ہاتھ، پاؤں یا چاند، سورج یا زمین و آسمان یا پانی، ہوا دیے تم پر احسان کیے مگر کلمہ من نہ فرمایا۔ یعنی احسان جتایا تو صرف اس نعمت کا کہ ہم نے مسلمانوں پر بے شک احسان فرمایا کہ ان کو اپنا پیارا محبوب دے دیا ان کی ہدایت کے لیے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ دنیا میں ہر چیز کسی کو دے دی جاتی ہے مگر محبوب نہیں دیا جاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ نینا میں جو آن بسوں تو میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ توئے دیکھن دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج میں جانا تعجب نہیں ہے، محبوب بلائے ہی جاتے ہیں۔ ہاں، وہاں سے واپس آنا تعجب ہے کہ محبوب دوبارہ مخلوق کو دے دیے گئے۔ کیا خوب کہا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی بقا ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ یہ حدیث معنی صحیح ہے، دیکھو موضوعات کبیر ملا علی قاری میں۔ تو یہ ساری نعمتیں ایک ان ہی کے دم سے ہیں، تمام دنیا براتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دولہا ہے۔ جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جہاں آنکھ بند ہوئی تمام رشتے ٹوٹ گئے، مال اوروں کا ہو گیا، ہاتھ پاؤں اور سارے اعضاء جواب دے گئے۔ اگر کسی نے مہربانی کی تو فقط قبر تک۔ ہاں، جو زندگی میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں اور نزا کے وقت ہر جگہ کام آئے، وہ میرے مولا عربی دولہا، جگ کے داتا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ اللہم ارزقنا الموت علی دینی، اور فانی نعمتیں باقی نعمتوں کے مقابل ہیچ ہیں۔ کل متاع الدنیا قلیل۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں، مال، دولت، اعضاء وغیرہ، اگر ان سے صحیح کام لیا جائے تو نعمت ہے، ورنہ سراسر زحمت ہے۔ زبان اگر درست رہے تو زبان ہے، اگر ٹیڑھی چلے تو زبون یعنی بری چیز ہے، اگر زبان زیادہ چلے تو زیان یعنی نقصان ہے۔ 2 موتوں سے بوت بنایا، نام رکھا ہے پوت، کرم کرے تو بھلا بھلا ہے، نہیں تو موت کا موت۔
اور ان نعمتوں کا استعمال کرنا سکھانے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب نعمت کو بنا دیا، ورنہ یہ زحمت تھی۔ اگر ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے جائیں تو یہی اعضاء قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں۔ معلوم ہوا کہ یہ رب کی خفیہ پولیس ہے۔ اگر اگلی عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ہر ظاہری باطنی گندگی سے پاک فرماتے ہیں، اعمال وہی صحیح ہیں جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایسی مشکل کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے لیے رب نے انبیاء کرام بھیجے اور کسی علم کے لیے نبی نہ آئے۔ مشکل علوم استاد ہی سے پڑھاتے ہیں، لہٰذا قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ وَإِنْ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی تعلیم ایسی مکمل ہے کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومن گر بنا دیتی ہے۔ اس تعلیم سے کوئی صدیق کوئی فاروق ہوئے اور کسی استاد کی تعلیم ایسی مکمل نہیں۔ ایک شاگرد ایک ہی اسکول میں جا کر اب بہت استاذوں سے علوم حاصل کرتا ہے، کسی سے اردو کسی سے حساب، مگر مدینہ پاک میں ایسا مکمل مدرسہ جاری ہوا کہ ایک ہی استاد سے نے دینی اور دنیاوی علوم، اخلاق اور خدا رسی کے قاعدے سب کچھ سکھا دیے۔